الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الله وتبارك في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. نہایتی واجب التکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے انسانوں کا انتخاب فرمایا. اربوں انسانوں میں سے صرف لاکھوں کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر ان انبیاء کا بھی افضلیت میں ترتیب رکھی. انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجنے کے بعد یعنی انسانوں میں سے افضل ترین کو چنا. اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں اور صحیفے اتارے. ان کتابوں میں سے بھی 4 کتابوں کو اہم رکھا. ان 4 میں سے بھی ایک کو سب سے زیادہ فضیلت دی، وہ ہے قرآن مجید. اللہ نے انبیاء بھیجے. انبیاء و رسل کے اس سلسلے میں 4 انبیاء کا ذکر آپ کو بہت ملے گا. حضرت ابراہیم و اسماعیل کا، حضرت کلیم اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ان انبیاء و رسل میں سے بھی سب سے افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے امتیں زمین پہ بھیجی، امتوں کا انتخاب فرمایا. پھر ان امتوں میں امت محمد کو اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی،
زمین کے بہت سارے ٹکڑوں کو اہمیت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی زمین کا ذکر فرمایا اور اس کی خیر کا ذکر فرمایا۔ بیت المقدس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن سب سے افضل جو جگہ قرار پائی وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ اور ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے مہینے بنائے، مہینوں کو بھی رب نے ترتیب دی، ان میں سے 4 مہینوں کو اہمیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کے سورج جہاں نکلتا ہے، سورج جن ایام میں سورج نکلتا ہے، جمعے سے بہترین سورج کسی دن پر نہیں نکلتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو بھی جمعہ دیا، نصارہ کو بھی جمعہ دیا، وہ جمعہ مسترد کر کے اللہ کے سامنے فضیلت کے مقام کو کھو بیٹھے۔ امت محمد نے جمعے کے دن کو لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جمعے کا ذکر فرمایا کہ جن ایام میں سورج نکلتا ہے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعے کا، اور اسے سید الایام قرار دیا۔ دنوں میں سے سردار دن، دنوں میں سے کیا؟ سردار دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی بھی سردار دیا، اللہ نے کتاب بھی کتابوں کی سردار دی، امتوں میں سے امت بھی اللہ نے سردار امت بنائی، اور دنوں میں سے اللہ نے جو دن دیا وہ بھی سردار دن دیا۔ انتخاب رب العالمین ہے، اور اس ساری چیزیں جو کنہیں عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، یہودی بیٹھ کے قرآن سن رہا تھا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہودی سنتا ہے قرآن کریم، حضرت عبداللہ ابن عباس تلاوت فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جس وقت آیت اتری ہے وہ یوم عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ بھی جمعۃ المبارک کے دن میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا میرا سارا کام زمین پہ مکمل ہو گیا ہے۔ محبوب اور محب کے درمیان جو وصل کے لمحے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے سنا، یہودی علم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، کہنے لگا ہے عبداللہ ابن عباس، اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر پہ جس دن اتری ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا کر مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، یہودی سنو، یہ آیت
جمعۃ المبارک یوم عرفہ کے دن اتری ہے، اور وہ دن دو عیدیں اکٹھی تھیں، ایک جمعے کی عید اللہ اکبر اور دوسری یوم عرفہ کی عید۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل فرما دیا۔ کہ سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے جینے اور مرنے کے سارے سلیقے میں نے تمہیں سکھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے اور جینے کے سارے قرینے، سارے سلیقے میں نے قرآن، میں نے دین کے اندر بنا کر تمہیں دے دیے۔ تم نے خوشی کیسے منانی ہے بتا دیا تمہیں، تم نے غم کیسے گزارنا ہے بتا دیا تمہیں، میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا تمہاری جلوت کیسی ہوگی، تمہاری خلوت کیسی ہوگی، تمہاری تنہائی کیسی ہوگی، تمہاری اجتماعیت کیسی ہوگی، تمہاری انفرادیت کیسی ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو وہ دین نصیب فرمایا، وہ دین نصیب فرمایا جس دین میں بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک ساری رہنمائی کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر کبیرہ، کہا دین میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ اکبر۔ اس آیت کے اس حصے میں، قرآن مجید کی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب ارشاد فرماتے ہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، میں نے انعام مکمل کر دیے۔ آیت کے پہلے سے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تم پہ مکمل کر دیا گیا۔ دین کیا کر دیا گیا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمائی کہ انعام بھی تم پہ، نعمت بھی تم پہ مکمل کر دی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے یہ نعمت بنا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تم زندگی کے کسی لمحے میں ادھر ادھر تمہیں نہیں دیکھنا پڑے گا، میں دین آسمانوں سے اتارتا گیا ہوں، میرے محبوب پیغمبر کر کے دکھاتے چلے گئے ہیں۔ حکم آسمانوں سے اترتا تھا تو عمل زمین پہ ہوتا تھا، حکم دینے والا میں اللہ تھا، عمل کر کے دکھانے والے رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ مثال بنتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ اکبر۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا۔ غور سے سنیے، اللہ کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑوں کی پسند بڑی ہوتی ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بڑوں کی پسند بڑی، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پسند فرمایا وہ دین ہے، اور وہ دین تمہیں دے کر کہا کہ اب تم بھی اسے پسند کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پیغمبر تمہیں دیا تو اپنی پسند کا دیا،
اللہ نے کتاب تمہیں دی تو اپنی پسند کی دی، اللہ نے تمہیں قرآن دیا تو اپنی پسند کا دیا، اللہ پاک نے تمہیں رسول دیا تو اپنی پسند کا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو رب کی پسند ہے اسے جو ٹھکراتا ہے اللہ اسے پھر کبھی پسند نہیں فرماتا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے دین کو پسند کر لیا، دین مکمل کیا، جو نعمت دی وہ مکمل کر کے عطا تمہیں دی ہے، اور اپنی پسند کے ساتھ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم میری پسند پہ عمل کر لو، میرے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم پہ ہمارے پیغمبر پہ اترتی تو ہم اسے عید کا دن بنا کر مناتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید بھی افضل دیا، پیغمبر بھی افضل دیے، اور جو دن جمعے کا عطا فرمایا وہ بھی افضل دیا۔ اچھا اب جمعے کا دن یہ نہیں ہے جیسے اب ہماری قوم نے بنانا شروع کر دیا کہ اٹھنا ہے، ادھر سے خطبہ شروع ہونے والا ہوگا پھر بھاگم بھاگ مسجد آئیں گے۔ نہ بھیا، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ تو نماز ہے۔ یہ جمعہ نہیں ہے، یہ صرف نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے، وہ جمعہ کیا ہے؟ پورا اہتمام، پورا اہتمام۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ اکبر۔ اب ایک فضیلت سناتا ہوں، اگر دل زندہ ہے نا تو اس فضیلت کو دل کے کانوں سے سننا۔ رسول اللہ کا ہر ارشاد سچا ہے نہیں ہے؟ سچا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کی طرف ایک قدم اٹھنے پہ 1 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 1 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس چیز پہ؟ نماز پر نہیں، جمعے پہ۔ اور جمعے کا مطلب کیا ہے کہ اذان ہو۔ ویسے میں جمعے کی معاملے میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جمعے کے دن مسلمان پہلے ہی تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے تھے جمعے کی اذان سے پہلے، اور جو رہ جاتے تھے ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ بھاگو مسجد کی طرف۔ جو رہ جاتے تھے ان کے لیے حکم آتا ہے کہ بھاگو، ورنہ اللہ نے جمعہ ایسا دیا کہ جمعے کی تیاری، کہا کہ جو جمعے کے دن گھر سے 1 قدم نکالتا ہے 1 سال کے مقبول روزوں کا اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ہماری تو بدقسمتی ہے نا، بدقسمتیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 حدیثیں، اس میں متعدد حدیثیں ہیں، مسلم شریف اور مشکات کی 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 1 جمعہ پڑھ کر، جو 1 جمعہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے جمعے تک کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 1 جمعے سے دوسرے جمعے تک اور آگے 3 دن۔ تو علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ یہ کیوں کہا کہ اگلے 3 دن؟ کہا کہ 1 نیکی کا اجر اللہ 10 نیکیوں کی صورت میں دیتا ہے۔ 1 نیکی کا اجر اللہ کتنی نیکیوں کی صورت میں دیتا ہے؟ 10 دیتا ان کو ہے جو جمعے کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مسجدوں کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے گھر پر کوئی آتا ہے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر معززین کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن مسجد میں آنے والوں کے لیے فرشتے کھڑے فرما دیتا ہے جو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جمعے کے دن آنے والوں کا کون استقبال کرتے ہیں؟ فرشتے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں آنے والوں کو
اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا نہیں کہا بلکہ جمعے کے دن کا میں حدیث پڑھ رہا تھا تو دل جھوم رہا تھا، مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو جمعے کے دن سر پہ امامہ باندھ کے آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو 25 گنا بڑھا دیں گے، اور جو جمعے کے دن سفید لباس پہن کے آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سفید لباس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، سفید لباس اللہ پسند فرمائیں، نبی پہن کر دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسواک کیا، جمعے کے لیے نئے کپڑے پہنے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسجد کی طرف چلا، خوشبو لگا کے آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، جمعے کے لیے آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پچھلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھنے شروع کرتے ہیں فرشتے، نیکیاں لکھنا، اور حدیث میں آتا ہے جب خطیب امام منبر پہ آ کے بیٹھتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ فرشتے بھی مسجد میں آ کے پھر خطبہ سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ اجر رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا اجر یہ ہے، جمعے کا اجر کہ جو پہلی ابتدا میں مسجد میں آیا مکہ مکرمہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا اجر ملے گا۔ کہیں ذرا سبحان اللہ کہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آیا ایک اونٹ ذبح کرنے کا، جو بعد میں آیا مکہ مکرمہ میں گائے ذبح کرنے کا۔ اچھا، مکہ کا کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد آیا اس کا اجر و ثواب، جو اس کے بعد آیا پھر اس کا اجر و ثواب، حتیٰ کہ مرغی اور انڈے جتنا ثواب۔ اور پھر جو سب سے آخر میں آیا کہ ملا جی کا خطبہ ختم ہو اور ہم حاضری لگوائیں تو بھائی اس کی نماز کی حاضری ہوگی، پھر جمعے کے اجر والی حاضری سے وہ رہ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورت نازل فرمائی اور سورت کا نام کیا رکھا؟ سورت جمعہ۔ سورت کا نام کیا رکھا؟ سورت جمعہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم اذان سن لو تو مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف بھاگو، اپنا کاروبار کر رہے ہو کاروبار بند کر دو، دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، اپنے سارے امور ختم کر کے مسجد کی طرف دوڑو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے گھر کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس رب نے تمہیں جمعے کا حکم دیا ہے، خدا کی قسم جمعے میں حکمتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب تکبیر پڑھی جا رہی ہو، بلکہ مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں۔ یہاں تو ہوتا ہی ہے نا کہ اچھا، میں اس میں بھی وہ جو پچھلے زمانے میں مسجد میں چھوٹی کنکریاں، یوں کارپیٹ اور صفیں تو نہیں تھی نا، چھوٹی کنکریاں، تو جو کنکریوں سے بیٹھ کے بھی اگر کوئی کھیلتا تھا نا، رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اب ان کنکریوں سے بیٹھ کے کھیلنے سے بھی منع ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ٹھیکریاں بات کریں گی، کتاب الفتن میں ذکر ہے، ٹھیکریاں بات کریں گی۔ تو آج کا زمانہ یہ بے جان ٹھیکری ہے نا، تو کنکری اور ٹھیکری ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیکریوں سے منع فرمایا کہ لغو ہے تمہارا مسجد میں بیٹھ کے ٹھیکریوں سے کھیلنا۔ جمعے کے آداب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ کوئی آپس میں بات کر رہا ہے اور آپ بات روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی چپ کر جائیں، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی لغو ہے۔ جمعے کے آداب کون بیان کر رہے ہیں؟ بولیے ذرا، رسول اللہ۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے 3 جمعے ترک کر دیے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتی۔
اس مور سے کیا مراد ہے کہ پھر وہ خیر کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، خیر کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا مسجد میں آ کر پوری توجہ سے بیٹھیں، جمعے کے دن اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف بھاگیں۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 7 دن بغیر اللہ کے ذکر کے جو گزارے ہیں 7 دن، اب مسجد میں آئیں گے 7 دن میں کہیں بیٹری چارج ہوگی، کہیں آئل تبدیل ہوگا، کہیں دین کا ذکر سنیں گے، بچوں کو لے کر آئیں گے، بچے سنیں گے، خلفائے راشدین کا ذکر ہوگا، صحابہ کا ذکر ہوگا، اسلامی واقعات کا ذکر ہوگا، قرآن کا ذکر ہوگا، حدیث پر بات ہوگی، تو دین سے کچھ مناسبت پیدا ہوگی۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی، لیکن یہاں جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ بس آخری وقت میں تشریف لے کر خانہ پوری ہو۔ بھئی اللہ خانہ پوری نہیں چاہتا، جمعے کا اہتمام۔ میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ نے امامے کی فضیلت بیان فرمائی، خوشبو لگانا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ مسواک فرماتے، اپنی لبی، یہ جو مونچھیں بڑی ہوتی ہیں ہونٹوں پہ آ جاتی ہیں، یہ مونچھیں رسول اللہ کاٹتے، ناخن تراشتے، مکمل تیاری کر کے مسجد میں تشریف لاتے، مکمل تیاری کر کے۔ کدھر تشریف لاتے؟ جمعے کے دن۔ ایک حدیث پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، بالکل اسی طرز کی حدیث۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو منبر پہ بٹھاؤں اور خود باہر نکلوں، جو مسلمان جمعے پر نہیں آتا میں اس کے گھر کو جا کے جلا دوں۔ اور جو پچھلی جمعے پہ عرض کیا تھا جو حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں گھروں کو جلا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو غفلت اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں، جمعے کی غفلت تو غافلین کے لیے ہے۔ یہ 3 جمعے، ویسے تو حدیث یہ ہے کہ 1 جمعہ، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عذر کے بغیر، کوئی عذر ہو گیا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، اس کے بغیر گھر ہے، اپنی دنیا داری میں لگا ہوا ہے، جمعے کا اہتمام نہیں کرتا، نہیں آتا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور یہ مہر کیا ہے؟ بدبختی کی مہر ہے۔ یہ مہر کس چیز کی ہے؟ بدبختی کی ہے۔ اور یقین مانیے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بختوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، بختوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جمعے کا حکم دیا، بہت زیادہ جمعۃ المبارک کی تاکید فرمائی، لیکن آج ہر چیز کا اہتمام ہوگا، ہر چیز کا، جمعے کا اہتمام نہیں، جمعے کا اہتمام نہیں۔ اب خود نہیں کریں گے، مولوی سے کروائیں گے جمعے کا اہتمام کہ وہ ٹائم پہ خطبہ دے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، خود کوئی اہتمام نہیں، مولوی سے اہتمام کروائیں گے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ادا کرنے پر پچھلے جمعے کے صغیرہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیے ذرا، اتنا اہتمام کرو کہ ہماری زندگی کے تو ہر لمحے میں ہمیں گناہ نے گھیر رکھا ہے، اور اگر جمعہ ادا کریں گے تو پچھلے جمعے کے کم از کم صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی بدولت توفیق دے گا کہ کبیرہ گناہوں سے بھی اللہ بچائے گا انشاءاللہ، اللہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچائے گا۔ تو جمعے کے آداب میں کہ بیٹھ کر صفوں سے نہ کھیلیں، بیٹھ کر کنکریوں سے نہ کھیلیں، اپنی توجہ ادھر ادھر تقسیم نہ کریں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو جمعے پہ نہیں آتا اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت نصیب فرما، اس کی بدبختی ختم فرما۔ جمعے کی پر فرشتے بھی اللہ کے سامنے ناراضگی اور اس شخص پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو مسجد میں آتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہماری صورتحال ہی مختلف ہو گئی، دین سے دوری، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دین کی محنت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے،
اور جب یہ وقت نہیں ہوتا تو خدا کی قسم وقت ہمارے پاس ہوتا بھی ہے تو اس میں بے برکتی آ جاتی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بہت کتابیں لکھی، تو ان کی کتابوں کا اگر حساب لگایا جائے تو روزانہ کے حساب سے سینکڑوں صفحات ابن جوزی نے لکھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سینکڑوں صفحات لکھے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت میں برکت پیدا فرما دیتے تھے، اور ہمارے وقت میں بے برکتی کیوں آئی؟ اللہ نے ہمیں نبی دیے تو عرض کیا سب سے بلند نبی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم آخری امت، میری امت سب سے آخری امت ہے، سب سے آخر میں آئی ہے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ وجوہات کیا ہیں؟ فرمایا ایک جمعے کا دن اور ایک لیلۃ القدر، ایک جمعے کا دن اور ایک لیلۃ القدر۔ اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی، 1000 راتوں سے افضل، 1000 راتوں سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور فرمایا جمعے کے دن 1 ساعت، یہ حدیث رسول ہے، جمعے کے دن 1 لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن 1 لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور قبول پھر ان کی ہوتی ہے جو جمعے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نوکری والا نوکری پہ جانے کا اہتمام کرے، دکاندار اپنی دکان پہ جانے کا اہتمام کرے، دفتر جانے والا اپنے دفتر میں جانے کا اہتمام کرے، کاروبار والا اپنے کاروبار پہ جانے کا اہتمام کرے، سٹوڈنٹ اپنے سکول جانے کا اہتمام کرے، یونیورسٹی جانے والا یونیورسٹی جانے کا اہتمام کرے، اور بغیر اہتمام کے نماز ادا ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ پسند یہ ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا ویسے جمعہ ادا کیا جائے۔ تو جمعے کا کیا کریں گے؟ اہتمام۔ پھر لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، جمعے پہ لوگ آ بھی جائیں تو ہمارے علماء وہی پرانے قصے سناتے ہیں، پرانی باتیں جس میں عوام کو فائدہ ہو۔ کوئی رسول، میں کم از کم آپ حضرات کے سامنے اس جمعے پہ کم از کم آپ مجھ سے 6 حدیثیں سن چکے ہیں۔ کتنی حدیثیں سن چکے ہیں؟ 6 حدیث، اور الحمدللہ ہر جمعے پہ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے 40 حدیثیں یاد ہوئی قیامت کے دن اللہ اسے علماء میں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کن میں اٹھائے گا؟ مسلسل اگر احادیث سنتے رہیں، قصے کہانیاں نہیں، قرآن سنتے رہیں، تو یقیناً بہت ساری حدیثیں تو یاد ہو جائیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری حدیثیں یاد ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اب جب بہت ساری حدیث یاد ہوئی انشاءاللہ تو کل قیامت کے دن علماء میں اٹھنے کا موقع بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء مسجدوں میں اکثر تو علماء ہوتے ہی نہیں، بس کچھ پڑھے لکھے ممبر و محراب پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ عوام کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، عوام کو دیکھ کر، قرآن و حدیث نہیں، عوام کے چہرے دیکھنے، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھنا۔ اب اس کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا باقاعدہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، دل سے عزم کریں کہ اٹھتے ہی جمعے کے دن اہتمام شروع کر دیں۔ اچھا، ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم اللہ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، جنت سے جمعے کے دن زمین پر آئے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جنت سے نکلنا تو عیب ہے، عیب نہیں ہے، اسی سے تو نسل پیغمبر چلی ہے، اسی سے تو نسل انسانیت چلی۔ جنت سے حضرت آدم جمعے کے دن آئے، حضرت حوا اور حضرت آدم الگ الگ جگہوں پہ آئے۔ جمعے کے دن حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی۔ جمعے کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی، بے ہوشی کا دن جمعے کا ہوگا۔ بے ہوشی کا دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا ہوگا۔ یہ پوری حدیث ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد ہوا کہ اس دن درود کثرت سے پڑھا کرو، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک حکمت ہے، یہ جو سور پھونکا جائے گا، بے ہوشی کا دن آئے گا، چاند سورج ٹوٹ پڑیں گے، وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اب اس دن کے متعلق کہا کہ اس دن تم درود پڑھو۔ درود اللہ کے رسول پہ بھیجے جانے والی کیا ہیں؟ رحمتیں ہیں۔
آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کیا اتارتا ہے؟ رحمتیں اتارتا ہے، اور جو درود پڑھتے ہیں اللہ ان پہ بھی رحمتیں اتارتا ہے۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس درود کی برکت سے اس دن کی سختی اللہ آپ سے دور فرما دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے والوں کا درود فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ایک دل کے کانوں سے بتائیے گا، میرا یا آپ کا ذکر کوئی رسول اللہ کے پاس جا کے عزت سے کرے اور ذکر کرنے والا بھی فرشتہ ہو؟ کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ ذکر بھی کرنے والا فرشتہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی آپ کو سلام دے رہے ہیں، رسول اللہ فرمائے کہ میرا بھی میرے امتی کو سلام پہنچا دیجیے، تو بنتی ہے فضیلت؟ نہیں بنتی۔ تو جمعے کا دن اہتمام، میں تو ایک اور مشورہ دوں گا، باقاعدہ جمعے کے دن کے لیے سفید سوٹ سلائی کروا کے رکھیں، انشاءاللہ اس نیت پہ کی جانے والی خریداری پر بھی اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا۔ جمعے کے دن کے لیے باقاعدہ خریداری کریں، سوٹ سلوا کے رکھیں، اور اچھا سوٹ سلوائیں، خوشبو لے کر رکھیں، ایسی خوشبو نہیں کہ لگا کے آئیں تو سارے تنگ ہو، اچھی خوشبو لے کر رکھیں۔ ممکن ہے تو سر پہ امامہ باندھیں، نہیں ہے تو کم از کم سر ڈھانپ کے رکھیں، اور اس دن ضرور بے ضرور درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 بار درود ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ گھر کے ہر فرد سے پوچھیں، بچوں کو درود یاد کروائیں اور بچوں سے درود پڑھوائیں، اس کا اہتمام آپ کر لیں، اللہ آپ کے گھر کو خیر و برکت سے انشاءاللہ بھر دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی اہتمام؟ دل سے یوں کہہ کے ارادہ کیجئے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان سے درود نہ چھوٹے اور جمعے کا اہتمام ہم سے نہ چھوٹے۔ کریں گے جمعے کا اہتمام؟ اہتمام سے مراد یہ ہے، جیسے میں نے حدیث سنائی نا آپ کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک قدم جو گھر سے چلتا ہے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اذان ہوتے ہی آپ تیاری شروع کر دیں، نکلیں گھر سے، خوشبو لگائیں، امامہ رکھیں، مسجد جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اپنے ذکر سے، اپنے حبیب کی محبت سے، اپنے قرآن کے نور سے، مسجد کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔